بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حج کے مختلف مسائل گزشتہ ویڈیوز میں تفصیل سے آپ کو بتانے کی کوشش کی گئی۔ حاجی جب اپنا حج مکمل کر لیتا ہے تو اس کے لیے سب سے افضل اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ سرکار دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اور مقدس شہر کی زیارت کرے۔ یہ شہر آرزوؤں کا شہر ہے، یہ شہر مرادوں کا شہر ہے، یہ شہر ایسا شہر ہے جس کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس کے آداب باضابطہ تفصیل سے علماء نے لکھے ہیں۔ یہاں تک علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ جیسے حرم مکی یعنی مکۃ المکرمہ کے حرم کے آداب ہیں، جیسے اس کا احترام کرنا ضروری ہے، ایسے ہی مدینۃ المنورہ اور مسجد نبوی کا ادب و احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج فزار قبری بعد موتی کان کمن زارنی فی حیاتی، کہ جس نے حج کیا اور میرے دنیا سے وصال کر جانے کے بعد، میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی، وہ ایسے گے جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی، میری زندگی میں مجھے دیکھا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے حاجی کو اور اس مقدس سفر پر جانے والے کو پورا شوق رکھنا چاہیے، پورا جذبہ رکھنا چاہیے، پوری تیاری کرنی چاہیے۔ حج مکمل ہو گیا تو اب مکہ معظمہ سے مدینۃ المنورہ بس کے ذریعے سے لے جایا جاتا ہے۔ آپ پہلے سے پوری تیاری کر لیں، نہا دھو کے صاف ستھرے ہو کے آپ اپنے سفر کو شروع کریں، اور راستے میں سب سے زیادہ کرنے کا جو کام ہے وہ ہے درود پاک پڑھنا۔ جتنا زیادہ آپ کے لیے ممکن ہو غیر ضروری باتوں میں اپنے وقت کو لگانے کے بجائے اور راستے کے بارے میں اور سفر کے بارے میں مختلف تبصرے کرنے کے بجائے سب سے بہتر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، پورے شوق سے، پورے انغماق سے، پوری توجہ سے۔ یہ تصور کریں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مقدس شہر میں حاضر ہو رہا ہوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے نکل رہا ہوں۔ پورے شوق ذوق سے آپ کو مستقل درود پاک پڑھتے رہنا ہے۔ جب مدینۃ المنورہ قریب آ جائے تو ایسی صورت میں بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم ھذا حرم رسولک، اللہم ھذا حرم رسولک فاجعل دخولی وقایۃ من النار وامانۃ من العذاب وسوء الحساب۔ اے اللہ، یہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک حرم ہے، اس حرم مقدس کو، اس مبارک شہر کو میرے لیے جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ بنائیے، عذاب سے اور سخت پکڑ سے میری نجات کا ذریعہ بنائیے۔ مدینۃ المنورہ میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی بھی دعا ہو، آگے بھی جو دعائیں بتائی جائیں گی، اگر عربی زبان میں ہمیں یاد نہیں ہے تو اردو میں ہم دعا کر لیں کہ پروردگار اس شہر میں میرے داخل ہونے کو میرے لیے جہنم سے، عذاب سے اور ایسے ہی سخت پکڑ سے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے۔ یہ مختصر سی دعا۔ مدینۃ المنورہ آپ جائیں گے، اس شہر مقدس میں آپ کی بس انٹر ہوگی، آپ کو ہوٹل کے پاس لے جایا جائے گا، آپ اپنی ہوٹل میں چلے جائیں،
نہا دھو کے بالکل فریش ہو کے آپ کے پاس ایک نیا لباس موجود ہے تو وہ نیا لباس پہن لیں، یا اگر کوئی بھی صاف ستھرا لباس ہو وہ صاف ستھرا لباس پہن لیں، خوشبو لگائیں اور پھر پورے شوق کے ساتھ، ادب احترام کے ساتھ، پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ مسجد نبوی کا رخ کریں۔ اور اگر اللہ پاک نے استطاعت دی ہے راستے میں کچھ صدقہ بھی کر دیں کہ آپ بڑی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کو سلام پیش کرنا ہے، معلوم نہیں سلام قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، معلوم نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب آئے گا نہیں آئے گا، اس لیے صدقہ کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ادب ہے صدقہ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مسجد کا رخ کریں۔ مسجد میں داخل ہونا ہے تو داخلے کی مسجد میں انٹر ہونے کی دعا پڑھ لیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، پروردگار میرے گناہوں کو بخش دیجئے اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دیجئے۔ آپ مسجد نبوی میں پہنچ جائیں گے، چاہے وہ مسجد نبوی کا صحن ہو یا پھر بذات خود وہ مسجد نبوی ہو، وہاں جاتے ہی اگر فرض نماز نہ چل رہی ہو یا ایسے ہی اگر مکروہ وقت نہ ہو نماز پڑھنے کا تو سیدھے جا کے سلام پیش کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، تحیۃ المسجد دعا کر لیں کہ اللہ میری اس حاضری کو قبول فرمائیے، میں سلام کرنے جا رہا ہوں، بے ادبی سے میری حفاظت فرمائیے۔ یہ دعا کر کے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب جائیں گے۔ وہاں جو روضے کے قریب جانے کا جو راستہ کے ایک جگہ سے داخل ہونا ہے دوسری جگہ سے نکلنا ہے، زیادہ دیر ٹھہرنے کا وہاں موقع نہیں ملتا، اس لیے پہلے سے ہی پوری توجہ کے ساتھ پورے انہماک کے ساتھ آپ کا رخ بالکل روضے شریف کی طرف ہونا چاہیے۔ وہاں آپ ادھر ادھر مت دیکھیے، نقش و نگار کو مت دیکھیے، مسجد نبوی کو مت دیکھیے، صرف یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو رہا ہوں۔ جب بالکل آپ قریب پہنچ جائیں تو وہاں آپ کو ایک سوراخ، ایک ہول نظر آئے گا۔ لوگ عموماً یہاں پہنچتے ہیں تو بڑی بے ادبی دکھاتے ہیں، فوٹوز لیتے ہیں اور ایسے ہی وہاں ویڈیوز بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، چومنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کے زمرے میں آتی، ایسی کوئی حرکت یہاں نہیں کرنا ہے۔ پورے ادب احترام کے ساتھ صحابہ کے اس ادب احترام کو ذہن میں رکھیے۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھر کر دیکھ پاتے، بلند آواز سے گفتگو کر پاتے، کسی کی مجال نہیں تھی۔ ہم لوگ وہاں جاتے ہیں تو شور شرابہ ہوتا ہے اور باضابطہ پورا فوٹو شوٹ لیا جاتا ہے، ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں بے ادبی ہیں۔ یہاں اس مسجد میں بہت زیادہ ان چیزوں سے احتیاط کرنے کی ضرورت، بہت بلند آواز سے بھی نہیں، بالکل آہستہ آواز سے بھی نہیں، تھوڑی سی درمیانی آواز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے بالکل قریب جا کے آپ کو سلام پیش کرنا ہے۔ سلام کے لیے بھی بڑے لمبے چوڑے الفاظ کتابوں میں لکھے جاتے ہیں، آپ کو جو الفاظ یاد ہوں، جو آسانی سے آپ کے ذہن میں آپ کی زبان پر چڑھ سکتے ہوں، ان الفاظ میں سلام پیش کر دیجئے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، السلام علیکہ یا سید ولد آدم، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پورا سلام ہے، یہ سارا سلام آپ نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ سلام آپ کی زبان سے ضرور جاری ہونا چاہیے۔ وہاں
یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کلمے کی گواہی دیں۔ یا رسول اللہ انی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک عبدہ و رسول، اے اللہ کے رسول میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کے باضابطہ یہ کلمہ پڑھنا علماء سے اور بزرگان دین سے ثابت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ رب العزت سے دعا کرنا بھی ثابت ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے، ہماری بخشش کے لیے دعا فرمائیے، میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، آپ اللہ کے سامنے ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا فرمائیے۔ یہ مختلف دعائیں وہاں کی جا سکتی ہیں، کرنی چاہیے، جتنی دیر وہاں کھڑے ہونے کا موقع ملے کھڑے ہوں۔ اگر بالکل کراؤڈ زیادہ گئے اور آپ کو زیادہ دیر وہاں ٹھہرنے کا موقع نہیں ملتا تو صرف سلام پیش کر دیں، باہر آ کے آپ پھر دوبارہ وہاں سے جا کے پھر دوسرا سلام اور دوسرے طریقوں سے سلام پیش کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ لوگوں نے آپ کو سلام کے لیے کہا گے پیش کرنے کے لیے، ان کے نام یاد ہوں تو نام لے کے اگر موقع ہو تو تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے ٹھہر کے سلام پیش کریں، اور اگر نام یاد نہیں ہے تو یہ کہہ دیں کہ اے اللہ کے رسول بہت سارے لوگوں نے آپ کو سلام پیش کرنے کی درخواست کی ہے، ان سب کے سلام کو میری طرف سے قبول فرمائیے، ان سب کے سلام کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس طریقے سے وہاں سے آپ آگے بڑھیں گے۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہی آپ کو سلام پیش کرنا ہے، وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ان کے مزارات، ان کی قبریں بھی وہاں، ان کے احسانات بھی بڑے ہمارے اوپر ہیں۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ ابا بکر الصدیق، اے رسول اللہ کے خلیفہ ابو بکر صدیق آپ کے اوپر بھی سلامتی ہو، آپ بھی سلام قبول فرمائیے۔ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کرنا گئے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں اور پھر وہاں سے باہر نکل جانا ہے۔ اور اس کے بعد جب تک مدینۃ المنورہ میں قیام ہے اس وقت تک جب بھی موقع ملے، ہر نماز کے بعد موقع ملتا ہے، جب بھی موقع ملے وہاں جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پورے ادب احترام کے ساتھ، پوری عقیدت اور محبت کے ساتھ سلام پیش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وہاں کے مخصوص آداب ہیں۔ مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے جس کو ریاض الجنہ بولا جاتا ہے، جنت کا وہ باغ ہے، وہاں نماز پڑھنے کے لیے بھی بڑی بھیڑ لگتی ہے۔ آپ مسجد کے آداب کا خیال کرتے ہوئے وہاں پہنچیے، اس میں 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کریے کہ اے اللہ یہ جنت کا مخصوص ٹکڑا گئے، یہ جنت کی خاص جگہ گئے، یہاں آپ نے نماز پڑھنے کا موقع دیا تو جنت میں بھی ہمیں داخلہ عطا فرمائیے۔ یہ ایک خاص جگہ ہے مسجد نبوی میں، اس کا اور یہاں نماز پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اور ایسے ہی باہر نکل کے آپ جائیں گے تو بالکل قریب میں آپ کو جنت البقیع بھی، وہ قبرستان بھی نظر آئے گا جہاں ہزاروں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبریں ہیں۔ فجر کے بعد، عصر کے بعد موقع ملتا ہے یا کسی جنازے کے ساتھ جانے کا موقع ملتا ہے، جب بھی موقع ملے وہاں جا کے ان مقدس ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے بھی دعا کرنا اور وہاں جا کے کچھ پڑھنا اور وہاں جا کے ان قبروں کی زیارت کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ ایسے ہی اس سفر میں ایک مخصوص جگہ مسجد قباء ہے، وہاں جا کے بھی نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا ہر ہفتے آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں جا کے نماز پڑھتے تھے۔ روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ فی مسجد قباء کعمرۃ، کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنا ایک عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ اس لیے ان ساری چیزوں کا اہتمام کر کے مسجد نبوی میں اور ایسے ہی مدینۃ المنورہ میں ہمیں رہنا چاہیے پورے ادب احترام کے ساتھ، اور پھر جب واپسی کا وقت ہو تو وہاں جا کے ایک مرتبہ اور
سلام پیش کر کے وہاں سے نکل جائیں اور پوری آہوزاری کے ساتھ، جدائی کے ایک غم کے ساتھ، ایک کیفیت کے ساتھ ہمیں مدینہ المنورہ سے رخصت ہونا ہے۔ یہ مسجد نبوی کے کچھ آداب ہیں، عشق اور محبت سے اس سفر کا تعلق ہے، اس مسجد کے آداب کا تعلق ہے۔ جتنا ہمارے دل میں عشق و محبت ہوگا ہم اتنا زیادہ ان آداب کا خیال رکھیں گے۔ اللہ پاک حج کے اس سفر کو، عمرے کے اس سفر کو اور یہاں پہنچنے کے، مسجد نبوی میں پہنچنے کے اس عمل کو، اس زیارت کو، تمام حاجیوں کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہر حاجی کے ہر عمل کو قبول فرمائے۔